کوئی عربی غالباً معرفت خداوندی کے حوالے سے برابر مسلسل بات کر رہا ہوں. اور یہ معرفت خداوندی کیا ہے؟ کیا ہے یہ معرفت خداوندی؟ عربی آیا پیغمبر کے دربار میں اور آ کے پیغمبر سے اس نے سوال کیا. سوال یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیں ما هو رأس العلم. اے اللہ کے پیغمبر، میرا سوال یہ ہے کہ آج میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، مجھے یہ بتائیں آج کہ ما هو رأس العلم، کہ علم کا جو سرچشمہ شے ہے وہ کیا ہے؟ جو شے علم کا سرچشمہ، وہ شے کیا ہے؟ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا فرماتے ہیں معرفت اللہ حق معرفتہ. اللہ اکبر. معرفت اللہ ہے. جواب میں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ معرفت اللہ حق معرفتہ. علم کا سرچشمہ خداوند متعال کی صحیح مکمل طور پہ معرفت کا ہونا. علم کا سرچشمہ کیا شے ہے؟ خداوند متعال کی معرفت، کما حق کا، جیسا کہ حق کے معرفت کا ہونا. معرفت خداوند علم کا سرچشمہ ہے. پھر اس نے سوال کیا ما حق کو معرفتہا، تو اس کی معرفت کا حق کیا ہے؟ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان تعرفہ بلا مثال ولا شبہ، کہ تو اپنے خالق کو بغیر مثال کے، بغیر کسی شباہت کے خدا کو پہچانتا ہو. وَتَعْرِفَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا خَالِقًا قَادِرًا أَوَّلًا وَآخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ذَاكَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ. تو اپنے معبود کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی شباہت کے اپنے معبود کی معرفت رکھتا ہو. اپنے مالک کو کسی جیسا یا کسی شے کو خدا جیسا سمجھنا یہ معرفت الہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. کسی شے کی شباہت خدا کے ساتھ دینا یہ معرفت الہی نہیں ہے، یہ شرک ہے. بغیر مثال کے، بغیر شباہت کے خدا کی معرفت رکھنا، اور یہ ہے معرفت رکھنا کہ وہ الہً واحدہ، وہ معبود حقیقی ہے، وہ ذات واحد و یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. وہ خالق و قادر ہے، اس ساری کائنات کا وہ خالق ہے. یہ جتنے عالم ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم صبح و شام جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بات یہاں سے خدا کی تعریف شروع کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو سارے عالمین، اب جتنے جہان ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، لاکھوں جہان ہیں جتنے ہیں، سب جہانوں کا خالق وہ ذات حقیقی ہے. اس جہان کا خالق وہ ذات حقیقی ہے. اس جہان کی ہر شے کا خالق وہ خالق حقیقی ہے، اور وہی خالق حقیقی واحد اس کائنات کو چلا رہا ہے. وہ ذات قادر ہے، وہ ذات اول ہے جب کوئی نہ تھا، وہ آخر ہے جب کوئی نہیں بچے گا، صرف اس کی ذات باقی ہوگی. وہی اول ذات ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں ذاک معرفت اللہ حق معرفتہ. تو ایسی معرفت رکھنا یہ ہے حقیقت میں خداوند متعال کی معرفت. یہ جس کے پاس معرفت ہے یہ ہے خداوند متعال کی حقیقی معرفت.
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب معاذ بن جبل سے پوچھتے ہیں کہ اے معاذ بتاؤ کہ ما حق اللہ علی العباد، تو جناب معاذ بتائیں اللہ کا حق اس کے بندوں پہ کیا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کیا حق رکھتا ہے؟ تو جناب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ اللہ کا اس کے بندوں پہ حق یہ ہے اللہ یشرک بہ شیئا، کہ وہ بندے اللہ کے ساتھ رتی بھر بھی کسی شے کا شرک نہ کریں، رتی بھر بھی کسی شے کا خدا کے ساتھ شرک نہ کریں، یہ خدا کا حق ہے بندوں پر۔ اور پھر پوچھا کہ معاذ ما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو جناب معاذ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، جناب اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق العباد علی اللہ عز وجل اذا فعلوا ان لا يعذبهم ولا يدخلهم بالنار، کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے جب کہ وہ شرک سے پاک ہیں، جب کہ وہ بندے کیا ہیں شرک سے پاک ہیں، شرک سے دور ہیں، تو پھر اللہ پر بھی ان بندوں کا یہ حق بنتا ہے اور حق ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب اخروی عذاب نہ دے، جہنم کا عذاب نہ دے، یہ اللہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مواحد بندے ہیں، وہ شرک سے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ تو جب بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب آخرت میں جہنم کا نہ دے۔ تو معرفت خداوندی، اگر زیادہ اس معرفت خداوندی کے قریب جانا چاہتے ہیں، معرفت خداوندی یہ ہے کہ خداوند متعال کی اطاعت، مکمل طور پہ اطاعت ہو اور اس کی نافرمانی سے بالکل انسان دور ہو۔ ایک ورع التابعین ہے، ایک ورع الصالحین ہے، ایک ورع المتقین ہے، ایک ورع السالکین ہے۔ ورع التابعین یہ کہ جو بندہ مکمل طور پہ سب محرمات سے دور ہے، یہ ورع التابعین ہے۔ ورع الصالحین جو شبہات سے بھی دور ہے، وہ شبہ جو کہ محرمات میں مبتلا ہونے کے باعث ہوں، سبب ہوں، تو ایسے شبہات سے بھی گریز کرنا، اجتناب کرنا، یہ صالحین کا ورع ہے۔ ورع المتقین کہ وہ مباح کام ان کو بھی ترک کر دینا، کہ کہیں ایسا اندیشہ نہ ہو کہ میں یہ کام مباح، یہ مباح وہ کام ہوتا ہے جس کا شریعت میں جس کا کرنا جائز ہو، مباح ہے کام، مگر اس مباح کام کرنے سے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی اللہ کی مخالفت نہ ہو جائے اس کے حکم کی، تو اس مباح کام کو بھی ترک کر دینا۔ اور ورع السالکین کہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے بچا کے رکھنا، ایسی صحبتوں سے، ایسی محفلوں سے، اللہ کے غیروں سے، فضول باتوں سے، بیکار محفلوں سے اپنے آپ کو بیکار بندوں سے بچا کے رکھنا، تاکہ کہیں میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یعنی وہ وقت جو مجھے خدا کے لیے صرف کرنا چاہیے، خدا کی عبادت میں، خدا کے کاموں میں، اصلاحی کاموں میں، عبادتی کاموں میں، خیراتی کاموں میں، جہاں مجھے وہ کام جو خدا چاہتا ہے مجھے یہ زندگی وہاں پہ جہاں مجھے خرچ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو میں فضول اور بیکار کاموں میں یا محفلوں میں اس زندگی کو میں استعمال نہ کروں۔
تو معرفت الہی کہ زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آئیں دیکھیں مولا امام حسن مجتبیٰ جب وضو فرماتے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جب مصلی پہ آتے ہیں تو مولا حسن مجتبیٰ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سائلین نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، مولا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب جو ہے آپ وضو فرماتے ہیں آپ کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جب آپ نماز کے لیے تو آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کا خوف، اللہ اکبر، اس ذات کی عظمت، اللہ اکبر، اس ذات کی جلالت مد نظر ہے کہ جس ذات کے خوف، جس ذات کی عظمت، کبریائی، بڑائی ہے، مجھے مد نظر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، مولا جس طرح آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کانپتے ہیں، خدا کی کبریائی اور خدا کی بڑائی کو مد نظر رکھ، مولا ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو امام علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس معرفت الہی کی کمی ہے۔ جو ہمیں معرفت ہے، وہ معرفت اگر تمہارے پاس بھی ہو تو تمہاری بھی حالت ایسی ہی ہوگی۔ تو جس طرح معرفت الہی تم کا ہونا چاہیے، ویسی تمہیں معرفت حاصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر تمہارے چہرے کیسے زرد ہوں گے، تمہارے بدنوں میں کپ کپی کیسی طاری ہوگی؟ مولا امیر المومنین جب مصلی عبادت پہ آتے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زبانی سنیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام علی کی ذات اس طرح خوف الہی سے کانپتے، اللہ اکبر، کہ جس طرح کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، اللہ اکبر۔ اور حتیٰ کہ سیدہ فرماتی ہیں علی کی ذات، اللہ اکبر، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا خوف الہی سے کبریائی پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے اس طرح علی غش فرما جاتے کہ میں آتی کہیں دیکھوں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسنین کے بابا دنیا سے گزر تو نہیں گئے، میں آ کے علی کی نبض پہ ہاتھ رکھتی، اللہ اکبر۔ یہ ہے معرفت الہی، یہ ہے معرفت الہی کہ خداوند متعال کی صحیح معنوں میں اس کی اطاعت میں رہنا، جو اس نے اطاعت مانگی ہے ویسی اطاعت میں رہنا، تو اپنے واجبات کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے بچ کے رہنا، یہ ہے وہ زندگی جس زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے، اور یہ متقیوں کی زندگی ہے، یہ پرہیزگاروں کی زندگی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان اللہ یحب المتقین، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہوں، ان اللہ مع المتقین، میں اللہ اگر ہوں تو کسی کے ساتھ ہوں تو وہ متقی لوگ ہیں جن کے ساتھ میں ہوں، میں اللہ اپنے متقیوں کے ساتھ ہوں، میں اللہ اپنے متقیوں کو دوست رکھتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اگر کسی کی عزت میری دربار میں ہے تو وہ متقیوں کی ہے۔ کون متقی؟ جو اپنے واجبات کا دھیان رکھتے ہیں، اپنے واجبات کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتے، اپنے واجبات کو واجبات سمجھتے ہیں اور محرمات سے بالکل دور رہتے ہیں، اپنے اوپر محرمات کے دروازوں کو انہوں نے بند کر رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں خدا کا غضب اس کے ہم مستحق نہ ہو جائیں، کہیں خدا ہمارا مالک ہم پہ ناراض نہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ